السلام علیکم میرے دوستو، ہجری اسلامی سال کے 7ویں مہینے کا نام رجب المرجب ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ رجب ترجیب سے ماخوذ ہے اور ترجیب کے معنی تعظیم کرنا ہے۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جدال و قتال نہیں ہوتے تھے، اس لیے اسے الاسم رجب کہتے تھے کہ اس میں ہتھیاروں کی آوازیں نہیں سنی جاتی تھی۔ حرمت والے 4 مہینوں یعنی رجب المرجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام میں رجب المرجب پہلا مہینہ ہے۔ ان مہینوں کا قرآن کریم نے ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے ان میں 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ میرے دوستو، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا رجب المرجب 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اور حدیث کی کتابوں میں بھی اس ماہ کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک رجب عظمت والا مہینہ ہے، اس میں نیکیوں کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے۔ جو شخص رجب کا ایک دن کا روزہ رکھے تو گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ اسی ماہ میں اللہ رب العزت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ رجب المرجب کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت باقی انبیاء کرام علیہ السلام پر ہے، اور ماہ رمضان المبارک کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت تمام بندوں پر۔ ماہ رجب المرجب کے روزے رکھنا ثواب ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب ایک عظیم الشان مہینہ ہے، اس میں اللہ رب العزت نیکیوں کو دگنا کرتا ہے۔ جو آدمی رجب کے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے ہیں، اور جو کوئی رجب کے 7 دن کے روزے رکھے تو اس پر دوزخ کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور جو کوئی اس کے 8 دن روزہ رکھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے، اور جو آدمی رجب کے 10 دن روزے رکھے تو اللہ رب العزت سے جس چیز کا سوال کرے وہ اسے دے گا، اور جو کوئی رجب کے 15 دن روزہ رکھے تو آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ تیرے گزشتہ گناہ معاف ہو گئے ہیں اور اب تو نئے سرے سے عمل شروع کر، اور جو زیادہ روزے رکھے گا اسے اللہ رب العزت زیادہ دے گا۔ میرے دوستو، حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں کفر و طاغوتی طاقتوں کی تباہی کے لیے دعا کی اور اللہ کا عذاب بصورت طوفان نازل ہونا شروع ہوا، اور اللہ نے آپ علیہ السلام کو کشتی میں اہل ایمان کے ساتھ سوار ہونے کا حکم فرمایا، تو وہ رجب کا مہینہ تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے تو آپ علیہ السلام نے روزہ رکھا ہوا تھا، اور آپ کی ہدایت پر آپ کے ساتھیوں نے بھی روزہ رکھا تھا۔ اسی کی برکت سے کشتی 6 ماہ تک چلتی رہی۔ حضرت موسیٰ بن عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہتے ہیں، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جو شخص رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھے اللہ رب العزت اسے اس نہر سے پانی پلائے گا، اور جنت میں ایک ایسا محل ہے اس میں وہ لوگ جائیں گے جو رجب کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں۔ میرے دوستو، بلا شبہ رجب کا مہینے میں نیکی کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں کو دگنا کر دیتا ہے، اور رجب کے مہینے میں جو شخص روزہ رکھے گا جیسا کہ حدیث میں آیا ہے اس کا ثواب دگنا ہو جائے گا۔ بلا شبہ انسان کا فرض ہے کہ وہ اپنے خالق کی اطاعت کرے اور اس کے تمام احکامات بجا لائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا معبود ہے، لیکن ہم دن بھر اللہ تعالیٰ کے حکم کی عدولی کرتے ہیں، پھر بھی وہ اتنا غفور الرحیم ہے کہ وہ ہماری غلطیوں نافرمانیوں کو درگزر کر کے اپنی رحمت اور کرم عطا کرتا رہتا ہے، جس کی ایک ہی وجہ ہے کہ اللہ انسان سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کرم اور رحمت ہر وقت فرماتا ہے، لیکن بعض مہینے ایسے بھی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ انسان پر بے انتہا رحمت نازل کرتا ہے۔ انہی مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب المرجب ہے۔ میرے دوستو، یہ وہ چند باتیں تھی رجب المرجب کی فضیلت کے بارے میں جو ہم نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئے تو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریے، اور لائک کرتے ہوئے ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ خدا حافظ۔